السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلبہ، السبع المعلقات محاضرہ نمبر 8 میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے جو آخری شعر پڑھا تھا وہ تھا خرجت بها تمشي تجر وراءنا على اثرينا ذيل مرت مرحل، جس کا مفہوم کیا تھا؟ شاعر نے کہا کہ میں اپنی محبوبہ کو لے کر کے نکلا اس حال میں کہ وہ ہمارے پیچھے ہمارے قدموں کے نشانات پر منقش چادر کے دامن کو گھسیٹتے ہوئے چل رہی تھی۔ اگلا شعر ہم اور آپ پڑھیں گے۔ فلما اجزنا ساحت الحی وانتحى بنا بطن خبط ریح قاف عقنقلی۔ آئیے مفردات کا معنی سمجھتے ہیں۔ اجزنا، اجازہ یجیزو اجازتاً باب افعال سے، جس کا معنی ہوتا ہے پار کرنا، کراس کرنا، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ساحتن کا معنی ہوتا ہے صحن، آنگن، میدان، جس کی جمع ساحات آتی ہے۔ حی پہلے گزر چکا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے قبیلہ، خاندان۔ انتہا، انتہا ینتہی انتہا باب افتعال سے، جس کا معنی ہوتا ہے سائیڈ میں ہونا، ناحیے میں ہونا، گوشے میں ہونا، الگ ہونا، باب افتعال سے۔ اور بطن ہر چیز کا اندرونی حصہ، ہر چیز کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے اس کو بطن کہا جاتا ہے، لیکن مراد یہاں پر وہ زمین جس کے ارد گرد اونچائی ہو، اس کی جمع بطون آتی ہے۔ اور خبط، خبط کا معنی پست زمین، پست زمین، ہموار زمین، جس کی جمع خبوط آتی ہے۔ اور ذی حقاف، حقاف یہ حقفن کی جمع ہے، اور حقف کی جمع احقاف بھی آتی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ٹیلوں والا، ٹیلوں والا۔ اور عقنقل، عقنقل سفرجل کے وزن پر، جس کا معنی ہوتا ہے کشادہ، یا وہ ریت کا ٹیلا جو بہت بڑا ہو، کشادہ ہو، تو اس کو عقنقل کہا جاتا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، شاعر نے کہا فلما اجزنا ساحت الحی وانتحى بنا بطن خبط ریح قاف عقنقلی۔ پس جب ہم نے قبیلے کے آنگن کو، قبیلے کے میدان کو کراس کیا، پار کیا، وانتحى بنا بطن خبط، اور ہمیں لے کر کے الگ ہوئی، وانتحى بنا، اور ہمیں لے کر کے الگ ہوئی، بطن خبط ریح قاف عقنقلی، کشادہ ٹیلوں والی ہموار زمین۔ اور کشادہ ٹیلوں والی ہموار زمین ہمیں لے کر الگ ہوئی۔ تو پھر کیا ہوا وہ اگلے شعر میں شاعر بیان کر رہا ہے۔ تو یہ پہلے شعر کا ترجمہ ہوا جو ابھی ناقص ہے۔ یہ دونوں مصرع مل کر کے شرط ہے، اور
جواب شرط یا کہیں جزا بعد میں آ رہا ہے، دوسرا اگلا شعر وہ جزا ہے. تو فا حرف عطف ہے، لما یہ شرط کے لیے ہے، اور اجزنا فعل، نحن کی ضمیر فاعل، اور ساحت الحی یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول بھی ہے. اور اجزنا، فلما اجزنا پر عطف ہے، واو حرف عطف. انتہا فعل اور بینا یہ جار مجرور مل کر کے انتہا کا متعلق ہے. اور بطن مضاف، خبطن مضاف الیہ موصوف، جس کی پہلی صفت ذی حقاف اور دوسری صفت حقنقل. تو موصوف یعنی خبط موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے مضاف الیہ ہوا بطن مضاف کا، اور بطن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے انتہا کا فاعل ہے، انتہا کا فاعل ہے. تو یہ ترکیب ہوئی. تو فلما اجزنا ساحت الحی وانتہا بنا بطن خبط ذی حقاف عقنقلی، یہ پورا جملہ کیا ہے؟ فعل شرط ہے. وانتہا بنا بطن خبط، اس کی اصل عبارت یوں تھی کیا؟ انتہینا ببطن خبط، لیکن یہاں بطور قلب کے کہہ دیا گیا ہے، قلب کرتے ہوئے ایسا کہا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو لے کر ایک طرف ہونا، مائل ہونا، یہ انسان کا خاصہ ہے، یہ انسان کا کام ہوتا ہے، نہ کہ زمین کا. تو قلب کرتے ہوئے یہ کہہ دیا گیا ہے. تو ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا، اور ابھی اگلا شعر جب پڑھیں گے تو مفہوم واضح ہوگا. حسرت بفودی رأسها فتمایلت علی حظیم الکشح ری المخلخل. حسرت، حسیرہ یحسر سے واحد متکلم کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے جھکانا، مائل کرنا. فودی یہ فودن کا تثنیہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کن پٹی کے بال. کن پٹی کے بال جو ہوتے ہیں ان کو فود کہا جاتا ہے، اسی کا تثنیہ ہے. اور دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ زلفیں. اور یہاں یہی زلف کا مفہوم ہے جس کی جمع کیا آتی ہے؟ افواد. فتمایلت، تمایلا یتمایلو کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، جھکنا. حظیم، حظیم کا معنی ہوتا ہے کمزور، لاغر. اور دوسرا معنی باریک کمر والا، باریک کمر والا ہونا. باب سمع اسمعوا سے. اور کشہن کا معنی ہوتا ہے کمر، پہلو، جمع کشوہ. اور ری المخلخلی، ریون کا معنی ہوتا ہے سیراب، تر و تازہ، خوشگوار. مخلخل کا معنی ہوتا ہے پازیب کی جگہ، یعنی پنڈلی، یعنی پنڈلی کا وہ حصہ جہاں پر عورت پازیب پہنتی ہے اسی کو مخلخل کہا جاتا ہے. یہ اس میں ظرف ہے. تو ترجمہ پہلے شعر کو ملا کر کے کریں تب سمجھ میں آئے گا. شاعر نے کیا کہا؟ پس جب ہم نے قبیلے کے میدان کو کراس کیا اور کشادہ ٹیلوں والی پست زمین، ہموار ضمیر ہمیں لے کر کے الگ ہوئی. حسرت بفودی رأسها، تو میں نے اس کے سر کی زلفوں کو پکڑ کر کے مائل کیا. حسرت بفودی رأسها، تو میں نے اسے اس کے سر کی دونوں زلفوں کو پکڑ کر کے مائل کیا. فتمایلت علی، تو وہ میرے اوپر جھک گئی، مائل ہو گئی. حظیم الکشح ری المخلخلی، اس حال میں کہ وہ پتلی کمر والی،
اور سیراب پنڈلیوں والی تھی، خوشگوار پنڈلیوں والی تھی. یہ ترجمہ ہوا. تو حسرتو فعل ہے، انا کی ضمیر فاعل ہے، اور اصل میں حسرتھا ہے، مفعول بھی یہاں پر محذوف ہے. بفودی با حرف جر ہے، فودی مضاف ہے، اور رأسھا یہ پورا جملہ مضاف الیہ ہے، اور پھر مضاف الیہ مل کر کے مجرور ہو جائے گا، اور جار مجرور مل کر کے متعلق ہو جائے گا حسرتو کے. فتمایلت، تمایلت فعل اور ہیا کی ضمیر فاعل جو ذوالحال ہے، اور علیہ یہ تمایلت کا متعلق ہے. حزیم الکش، ری المخلخل یہ اضافت کے ساتھ ہے، حزیم مضاف، الکش مضاف الیہ، ریہ مضاف اور المخلخل مضاف الیہ، یہ دونوں حال واقع ہیں اور حال کی بنیاد پر منصوب ہیں. تمایلت میں جو ہیا ضمیر ہے وہ ذوالحال، اور حزیم الکش ہی ری المخلخلی حال واقع ہے. تو حسرت بفودی رأسھا فتمایلت علیہ حزیم الکش ہی ری المخلخلی، یہ پورا جملہ شرط کی جزا ہے. تو پہلا شعر پورا مل کر کے فعل شرط، اور دوسرا شعر فعل جزا ہے. شرط جزا مل کر کے جملہ شرطیہ جزائیہ. مفہوم کیا ہوا؟ شاعر نے کہا کہ جب ہم رات کی تاریکی میں، یعنی محبوبہ کے گھر سے نکل کر کے قبیلے کے میدان کو پار کر لیتے ہیں اور کشادہ ٹیلوں والی ہموار زمین میں پہنچتے ہیں، تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں محبوبہ کی دونوں زلفوں کو پکڑ کر کے اپنی طرف مائل کرتا ہوں، تو وہ میرے اوپر مائل ہو جاتی ہے، اس حال میں کہ اس کی کمر پتلی تھی اور اس کی پنڈلیاں سیراب تھی، تر و تازہ تھی. یہ شاعر نے کہا. اور کسی عورت کا پتلی کمر والی ہونا اور گداز پنڈلی والی ہونا یہ اس عورت کی خوبصورتی کی علامت ہے. اسی بنا پر شاعر نے یہاں پر اپنی محبوبہ کی خوبصورتی بیان کرنی چاہیے ان خوبیوں کا ذکر کر کے. تو یہ دو اشعار ہوئے. اگلا شعر دیکھتے ہیں. محفحفۃ بیضاء غیر مفازۃ ترائبها مسقولۃ کالسجنجل. محفحفہ کا معنی ہوتا ہے پتلی کمر والی، چھریرے بدن والی، اور بیضاء سفید گورا چٹا، یہ ابیض کا مؤنث ہے، سفید گوری چٹی عورت معنی ہوا. غیر مفازہ جو ڈھیلے بدن والی نہ ہو، یعنی چھریرے بدن کی ہو تو اس کو غیر مفازہ کہا جاتا ہے. ورنہ مفازہ کا مفہوم ہوتا ہے یعنی جس کا بدن ڈھیلا ہو، پیٹ نکلے ہوئے ہوں، اور یہ چیزیں عورتوں میں پسندیدہ نہیں مانی جاتی ہیں، اس لیے غیر مفازہ کہا ہے. اور ترائب یہ تریبتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سینے کا اوپری حصہ، سینے کی ہڈی جہاں پر ہار لٹکتا رہتا ہے اس حصے کو ترائب بولتے ہیں. واحد تریبتن آتی ہے. مسقولہ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، سیقل کیا ہوا مراد چکنا، سقل یسقل باب نصرہ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے. اور سجنجل، سجنجل یہ رومی زبان کا لفظ ہے، رومی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے آئینہ، شیشہ. آئینہ شیشہ کا مفہوم رکھتا ہے. تو محفحفۃ بیضاء غیر مفاضۃ ترائبها مسقولۃ کالسجنجل. شاعر نے کیا کہا؟ اب اصل میں محفحفہ کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں
اور منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ منصوب پڑھیں گے حال مان کر کے، اس سے پہلے جو شعر گزرا تمایلت میں ہیا ضمیر سے حال مان کر کے محفحفتن پڑھ سکتے ہیں، بیضاء پڑھ سکتے ہیں، اور محفحفتن بھی پڑھ سکتے ہیں مبتدا کو محذوف مان کر کے، ہیا محفحفتن، تو ہیا مبتدا محذوف ہے اور محفحفہ بیضاء غیر مفعلہ یہ خبر ہوگی، تو خبر کی بنیاد پر مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ محفحفتن بیضاء غیر مفعلۃ، کیا کہا؟ وہ محبوبہ پتلی کمر والی گوری چٹی چھریرے بدن والی ہے، اس کے پستان آئینے کی طرح چمکدار ہیں، اس کے پستان آئینے کی طرح، شیشے کی طرح چمکدار ہیں۔ تو ہی مبتدا محذوف، بیضاء محفحمہ، بیضاء غیر مفعلہ، اور اسی طریقے سے ترائبها مثقولہ کالسجنجلی، تو یہ مسقولہ کا متعلق ہے کالسجنجل، تو یہ خبر ہے سب، ہیا مبتدا کی خبر، یا یہ کہ تمایلت میں جو ہیا ضمیر ہے اس سے حال مانے تو منصوب پڑھیں گے۔ تو شاعر نے اس شعر میں بھی اپنی محبوبہ کی تعریف کی ہے اور اس کی خوبصورتی کو بیان کرنا چاہا ہے۔ اس کے بعد کہا کبکر المقانات البیاض بصفرۃ غذاها نمیر الماء غیر محلل۔ بکر کا معنی ہوتا ہے، ایک معنی وہ موتی جس میں سوراخ نہ کیا گیا ہو، دوسرا معنی شتر مرغ کا انڈا، اور المقانات یہ اسم مفعول ہے جس کا معنی ہوتا ہے ملایا ہوا، مخلوط۔ البیاض کا معنی سفیدی اور صفرہ کا معنی زردی۔ غزا یغزو باب نصر انصرو سے، جس کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنا، پرورش کرنا۔ اور نمیر کا معنی ہوتا ہے صاف شفاف، نمیر الماء ہے یہاں پر صاف شفاف پانی، اور محلل غیر محلل یہاں پر ہے، یعنی محلل کا معنی ہوتا ہے اترا ہوا، اس مفعول کا صیغہ ہے، یعنی وہ پانی جس میں کوئی اترا ہو، جس میں کوئی چلا ہو، اور غیر محلل ایسا پانی جس میں کوئی داخل نہ ہوا ہو، حلول نہ کیا ہو، تو یہ محلل اس مفعول کا صیغہ ہے باب تفعیل سے۔ ترجمہ دیکھیں کیا کہا شاعر نے، کبکر المقانات البیاض بصفرۃ غذاها نمیر الماء غیر محلل، کہا کہ وہ محبوبہ شتر مرغ کے اس انڈے کی طرح ہے جس کی سفیدی میں زردی شامل ہو، اور اسے اس پانی نے سیراب کیا ہو جس میں کوئی اترا نہ ہو۔ تو یہ شعر کا ترجمہ ہوا۔ تو کاف حرف جر ہے اور بکر مجرور ہے، مضاف ہے، اور المقانات مضاف الیہ ہے، اور البیاض المقانات البیاض یہ بھی اضافت ہی کی ترکیب ہے، اور بصفرہ یہ مقانات سے متعلق ہے جار مجرور مل کر کے، اور غزا فعل ہے، ہا ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ بکر کی طرف، اور نمیر الماء یہ مضاف الیہ مل کر کے غزا کا فاعل ہے، ذوالحال ہے، اور غیر محلل یہ نمیر الماء کا کیا ہے؟ حال واقع ہے، اس لیے منصوب ہے۔ تو کبکر المقانات البیاض بصفرۃ غذاها نمیر الماء غیر محلل، ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ شاعر نے کیا کہا ہے کہ جو محبوبہ ہے وہ
شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہے جس کی سفیدی میں زردی بھی شامل ہو اور اسے ایسے صاف شفاف پانی نے سیراب کیا ہو جس پانی میں کبھی کوئی اترا نہ ہو۔ تو چونکہ عورتوں میں سفید رنگ جو زردی کی طرف مائل ہو بہت زیادہ پسندیدہ مانا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ تشبیہ شاعر نے دی ہے۔ اور نمیر الماء غیر محلل کی جو تخصیص کی ہے اس لیے کی ہے کیونکہ رنگ کی خوبصورتی میں، رنگ کی خوبی میں، رنگ کے اچھا ہونے میں پانی کا بہت بڑا دخل ہے۔ اگر کسی علاقے کا پانی اچھا نہیں ہے تو پھر وہاں کے باشندوں، وہاں کے رہنے والوں کے رنگ میں وہ چمک، وہ دمک، وہ خوبصورتی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی علاقے کا پانی بہت ہی صاف شفاف اور اچھا پانی ہے تو اس علاقے کے لوگ بھی گورے چٹے اور خوبصورت رنگ کے ہوتے ہیں۔ تو رنگ کی خوبصورتی میں پانی کی صفائی کا بہت بڑا گہرا دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے۔ اسی وجہ سے شاعر نے نمیر الماء غیر محلل، ایسا پانی جس میں کبھی کوئی اترا نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ پانی کہیں جمع ہوا ہو، اس میں کوئی داخل نہ ہوا ہو تو پھر وہ پانی بہت ہی صاف شفاف ہوتا ہے، اس لیے یہ قید لگائی ہے، یہ تخصیص کی ہے۔ تو کبکر المقانات یہ بھی خبر ہی مانیں گے، یعنی ہیا کائنۃ کبکر المقانات، ہیا کائنۃ کبکر المقانات البیاض بصفرۃ غزاها نمیر الماء۔ تو یہ آج کے درس میں آپ کے سامنے 4 اشعار پر بات ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم کو سیکھنے میں محنت سے کام